فرمایا والا ان سألتہم، جب ان کے منہ سے کوئی کفریہ جملہ نکلتا ہے آپ اس پر ان سے سوال کر لیں۔ کوئی کفریہ جملہ یہ بولتے ہیں، ایسے ہی نشستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مذاق اسلام کا ہوتا ہے، مذاق اللہ کی آیات کا ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی کفریہ جملہ بولتے ہیں اور وہ کفریہ جملہ پہنچ جاتا ہے کدھر؟ شورا میں۔ وہ کفریہ جملہ پہنچ جاتا ہے مسجد کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، پھر آپ ان سے پوچھیں یہ جملہ آپ نے کیوں بولا؟ یہ جملہ آپ نے بولا ہے؟ اول تو انکار کریں گے، یہ ہم نے نہیں بولا، اور انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر یہ کہیں گے انما کننا، بے شک تھے ہم کیا، نخوض و نلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ایسے ہی مذاق تھا، یہ مذاق کی بات تھی، یا آپ اس میں سیریس ہو رہے ہیں، ہم تو اپنی نجی محفل میں مذاق کر رہے تھے۔ یہ اس صورت میں جب انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم نے یہ بات نہیں کی، انکار کی صورت نہیں ہوگی، تو پھر کیا بولیں گے؟ یہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ تو مذاق کی بات تھی، آپ کیوں مذاق کی بات کو سیریس لے رہے ہیں؟ الٹا چڑھائی کریں، پہلے چوری کریں گے پھر سینہ زوری کریں گے۔ ان سے کہو کہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، مذاق بتاؤ تو صحیح کس کے ساتھ تھا؟ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق تھا۔ فرمایا وَكُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اور پھر آپ ان سے یہ کہیں گے تمہاری یہ جو استہزاء ہے، یہ جو تمہاری دل لگی ہے، بتاؤ کس کے ساتھ تھی؟ کس کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے؟ یہ مذاق کی باتیں کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ ایسے ہی کلمہ کفر بولتے ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہوتے ہیں، اور زوم ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو دعویٰ کیا ہوا ہے، ہم نے تو فلاں کام کیا ہوا ہے، ہم تو جناب اس جماعت کے اندر ہیں، ہم تو مسلم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مسجد توحید میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری تو وہاں پرچی کٹتی ہے، بس یہ زوم ہے۔ لیکن نفاق کا مرض دل میں لیے ہوئے کہیں اگر ایسے ہیں تو توبہ کا ایک راستہ کھلا ہوا، اصلاح کریں۔